مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ پیرنٹ کی کاؤنسلنگ، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ایک سنجیدہ موضوع ہے اور ہم سب کے لیے اس وقت ایک چیلنجنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے آگے بڑھائیں، کیسے تعلیم دلوائیں، دین سے کیسے جوڑ کے رکھیں۔ یہ سارے بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک بنیادی بات، اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اولاد کی تربیت یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اولاد کی تربیت فل ٹائم جاب ہے۔ فل ٹائم جاب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے پراپر ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، لکھ جائے، ایک تو یہ ہے نا کہ بائی چانس پڑھ گیا، بائی چانس لکھ گیا، آپ نے ٹھیک ہے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، ایسے بھی بائی چانس نہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کیا کہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا، فیس ادا کر دی، باقی آپ نے کبھی پوچھا نہیں بچے آپ پڑھتے کیا ہو، آپ کے مارکس کتنے آئے، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، فیوچر پلان کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائی چانس بھی آپ نے داخل کروایا، قسمت تھی تو وہ پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، دین کی فیلڈ میں یا دنیا کی فیلڈ میں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ ایک قانون ہے اللہ کا اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کو اللہ قانون پر چلاتا ہے، قدرت پر نہیں۔ قدرت اللہ کو ہر چیز پر ہے، اللہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پتھر سے اللہ تعالیٰ بلوانا چاہیں تو اللہ پتھر سے بھی بلوا سکتے ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ پتھر باتیں نہیں کرتے، یہ قانون ہے، یہ لا ہے۔ ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ پتھروں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، گوہ نے بھی کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے کی گواہی دی، لیکن عام طور سے گوہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے، وہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کبھی کبھی کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنی کوئی بھی پلاننگ اگر کریں گے تو یہ سوچ کے نہیں کریں گے کہ اللہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر دے گا۔ ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ قانون کے مطابق کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے، کہ جو اللہ کا قانون ہے، اگر میں نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے، لکھ جائے، آگے کچھ ترقی کر جائے۔ تو ایک اصولی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے لیے آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے پورا ہی ہے کہ ہمارے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں، پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو کپڑے اچھے دلا دوں، گھر اچھا دلا دوں، سہولیات اچھی دلا دوں۔ تو کوئی اگر کہتا بھی ہے کہ بھائی بچوں کو ٹائم دے تو آگے سے یہی رسپانس ملتا ہے کہ بھائی بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، یہی کہتے ہیں نا، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اور کس کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بچوں کے لیے آدمی صرف پیسے نہیں کماتا، یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ بچوں کو صرف پیسہ نہیں چاہیے، یہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے سٹینڈرڈز بنا دیے گئے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، جو اسلام کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں۔ ان سٹینڈرڈز میں سے ایک سٹینڈرڈ پیسہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ قرآن کی آیت ہے، تمہارا مال،
تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی الا من آمن وعمل صالحا. ہاں مسلمان ہو نیک اعمال کرے اور ایسی اولاد اللہ دے دے جو مسلمان ہو نیک اعمال کرے، وہ اللہ کے قریب کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. دیکھیں اسلام کا ایک فلسفہ ہے. ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے میں سے 1000 روپے خرچ کرتا ہے. اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں. اسلام کی نظر میں برابر ہیں دونوں. 100 میں سے روپیہ خرچ کرنے والا اور لاکھ میں سے 1000 خرچ کرنے والا، اس لیے کہ 100 میں سے جس نے روپیہ خرچ کیا اس نے بھی 100واں حصہ خرچ کیا، اور لاکھ میں سے جس نے 1000 خرچ کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ 100 میں سے 1 خرچ کرنے والے کو 1 کا ثواب ملے اور لاکھ میں سے 1000 خرچ کرنے والے کو 1000 کا ثواب ملے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے معیار نہیں ہے. معیار تو ہے، معیار تو ہے کہ 1000 والے کو 1000 ثواب مل رہا ہے، 1 والے کو 1 ثواب مل رہا ہے، تو معیار تو ہے. تو یہ معیار نہیں ہے، اس لیے 1 روپیہ خرچ کرنے والا 100 میں سے اور 1000 خرچ کرنے والا لاکھ میں سے برابر ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں معیار اخلاص ہے، عمل ہے.